هو نظری كحسن الصدق الضاری وقبح الكذب النافع. تو حسن قبو کی بات آ رہی ہے. تو حسن قبو کے حسن کے بھی 3 معنی کیے، قبو کے بھی. تو 2 میں اتفاق ہے سب کا، تو تیسرے معنی میں اختلاف تھا، اس کو ذکر کیا. اشاعرہ شریک کہتے ہیں اور دوسرے معتزلہ اور حنفیہ. اس کے بعد حنفیہ انہوں نے فرمایا کہ یہ عقلی ہے. تو اس میں اختلاف تھا. اب آگے یہ شروع کیا کہ حسن اور قبو پھر 2 قسم ہے. بعض حسن قبو ایسے ہیں جو بدی ہیں، یعنی بداہتاً ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، عقل ادراک کرتی ہے بداہتاً حسن کا، اور قبیح کے قبح کا ادراک عقل بداہتاً کرتی ہے. شرع پر موقوف نہیں ہے، وہ پیچھے آ گئے. جیسے مثال دی تھی کہ صدق نافع تو کذب دار. یہ سچا صدق سچ ایسا سچ کہ بندہ سچ بولے اس کو نفع حاصل ہو جائے، تو یہ حسین ہے. صدق نافع حسین ہے. اس کا حسن عقل ادراک کرتی ہے، عقل کہتی ہے یہ حسین ہے. عقل ادراک کرتی ہے، نظر فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سما شرع پر موقوف نہیں ہے، ہے نا. اب دوسرا قسم آیا، وَمِنْهُ مَا هُوَ نَظْرِيٌّ. بعض سے یعنی ہر ایک سے حسن اور قبح سے ما ہوا نظری، وہ ہے جو وہ نظری ہے. یعنی حسن بھی نظری ہے، بعض حسن نظری، بعض قبح نظری. جیسے صدق دار، سچ بولے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے، سچ بولنے پر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس کا حسن تو ہے، لیکن حسن نظری ہے. اور نظر یہ ہوگی کہ عقل کہے گی سچ کے لیے اگر کوئی تکلیف بھی اٹھا لے تو کوئی حرج نہیں، سچ اچھی شے ہے، صدق اچھی شے ہے. سچائی کے لیے جیسے کسی نے کہا سچ نے ہمیشہ ہمیں رسوا کیا، وہ سچ بولتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی ملامت کرتا تھا، سچ بولا. نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ. اب اگر نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، وہ کہے نماز نہیں پڑھی تو ملامت کرے گا. سچ بولتے تو ملامت آئی، تو اس نے جھوٹ بول دیا. تو یہ صدق دار، بھائی صدق بولے، سچ بولے اور اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے. سچ کا حسن تو ہے لیکن حسن نظری ہے. عقل کہے گی کہ سچ بولنا چاہیے، اگرچہ ضرر اٹھانا ہی پڑے تو سچ بولنا چاہیے، سچ اچھی شے ہے. سچ کے لیے تکلیف جھیلنا چاہیے. یہ ساتھ عقل یعنی اس کو ادراک کرنے کے لیے یہ قائل کرے گا، یہ دلیل دے گا. اور قبح کذب نافع، جھوٹ بولا تو کوئی شے مل گئی. اب جھوٹ بولنے پر جو کوئی شے مل جائے تو بظاہر تو شے جو مل رہی ہے، نفع حاصل ہو رہا ہے، لیکن ادھر کذب ہے. کذب کبھی ہے لیکن نافع
تو یہ قبو ہے اس میں، لیکن قبو نظری ہے، کذب ہے لیکن نفع تو مل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کذب ہے، کذب کبھی ہے، لیکن چونکہ کذب بولنے سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو کذب میں قبو ہے، لیکن نظر فکر ہے، اس کے اندر نظر کرے گا. اور بعض حسن و قبو میں سے وہ ہیں جو نظری ہیں، جیسے حسن صدق دار کا اور قبو کذب نافع کا. وَمِنْهُ مَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالشَّرْعِ كَحُسْنِ صَوْمِ آخِرِ رَمَضَانَ وَقُبْحِ صَوْمِ أَوَّلِ شَوَّالٍ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْعَقْلِ إِلَيْهِ لَكِنَّ الشَّرْعَ كَشَفَ عَنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ ذَاتِيَيْنِ. یہ تو پہلے اب بھائی نظری تو ہے، نظر تو لیکن نظر فکر سے حاصل ہو جاتا ہے. حسن قبو معلوم کر لیتی ہے عقل، تو نظر کرنی پڑتی ہے. اب اور قسم ہے اس سے کہ وَمِنْهُ مَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالشَّرْعِ، حسن یعنی عقل ادراک نہیں کر سکتی. حسن ہے، عقل ادراک نہیں کر سکتی. قبو ہے لیکن عقل اس کو ادراک نہیں کر سکتی. سما شرع پر موقوف ہے. ما لا یدرک الا بالشرع، شریعت وارد ہوئی، شریعت نے حکم فرمایا. جیسے رمضان شریف کا آخری روزہ، رمضان شریف کا آخری روزہ شوال کے ساتھ اتصال کے لیے، سارا رمضان اسی طرح ہے اور مہینوں کی نسبت. تو آخری روزہ شریعت نے فرض کیا، رمضان شریف کا آخری روزہ فرض ہے، تو اللہ کا امر ہے، تو اللہ جس کا امر کرے اس میں حسن ہوتا ہے. اب یہ حسن شریعت سے آیا اور اس طرح ہے کہ اللہ نے جو امر فرمایا ہے تو پھر اس میں حسن ہے، لیکن یہ حسن عقل نہیں سمجھتی. اب شوال عید کا روزہ ہو گیا، عید کا روزہ اس میں قبو ہے، عقل نہیں سمجھتی. شریعت نے منع کیا، شریعت کی منع سے سمجھ آیا بھائی شریعت جسے روکے ضرور اس کے اندر قبو ہے. تو شریعت سے حسن، تو شریعت سے قبو ادراک کیا، عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی. کیونکہ رمضان کا آخری روزہ، شوال کا اول، وہ دن ہے، دن وہ بھی ایک دن ہے، وہ بھی ایک دن ہے، متصل ہیں. اس میں کوئی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ اس دن جو رمضان کا آخری دن ہے اس میں حسن ہے، شوال کا اول دن، دن ایک وقت ہے، وقت کے اندر کیا قبو ہے، کیا حسن ہے، اس کو عقل نہیں سمجھ سکتی. ہمیں شریعت نے حکم دیا تو شریعت کے حکم سے ہم نے رمضان شریف کے آخری روزے کے حسن کو پہچانا اور شوال کے روزے کو جو اول دن ہے عید کا دن، اس کے قبو کو جانا شریعت کے حکم سے. اور بعض اس سے وہ ہے، اور بعض حسن و قبو سے وہ ہے جو نہیں ادراک کیا جاتا مگر ساتھ شرع کے، جیسے حسن روزے آخر رمضان کا اور قبو روزے اول شوال کا. کیونکہ نہیں ہے کوئی راستہ واسطے عقل کے اس ادراک کی طرف، لیکن شریعت نے کھول دیا حسن و قبو. لیکن شریعت نے کشف کیا حسن سے اور قبو ذاتی جین، یعنی روزہ جو ہے اس کا حسن ہے، اس کی ذات میں حسن ہے. اور دوسرا شوال کا اول روزہ ہے تو اس کی ذات میں قبو ہے. تو یہ شریعت کے حکم سے ہمیں ظاہر ہوا. چلو جی. ثم اختلفوا فقال القدماء لذات الفعل والمتاخرون بل لصفة حقيقية توجبه فيهما وقوم لصفة حقيقية في القبح فقط والحسن عدم القبح. چلو جی. اور وقال الجبائية ليست صفة حقيقية بل اعتبارات والحق عندنا الاطلاق العام فلا يرد النسخ علينا. تو اتنے تک حسن قبو کے مسئلے ہے، عقلی ہے، شرعی ہے، اختلاف آیا اور بیان آیا مذاہب کا. اب پھر معتزلہ نے
آپس میں اختلاف کیا، یہ معتزلہ کے درمیان میں ہے۔ فقال القدماء منہم، بھئی حسن قبح کی علت کیا ہے؟ یہ شے حسین ہے، یہ فعل کبھی ہے، حسن اور قبح کی علت، اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو منہم بعض قدماء سے بعض انہوں نے کہا ذات فعل، علت ذات فعل ہے، یعنی فعل کی ذات علت ہے قبح کی۔ اور دوسرا متاخرین نے کہا، ان کے متاخرون، انہوں نے کہا صفت حقیقیہ، اعتباریہ کے مقابل ہے صفت وجودی حقیقیہ، فعل کی صفت ہے، ایک تو ذات ہو گئی، ایک فعل کی صفت، یہ صفت حقیقی ہے، وہ حسن کی یا قبح کی علت ہے، یہ متاخرین نے کہا۔ اور ایک قوم ہے، انہوں نے کہا کہ صفت حقیقیہ وہ علت ہے فقط فعل کبھی، فعل میں فعل کبھی ہے، قبح کی علت صفت حقیقیہ ہے، باقی فعل کے حسن میں انہوں نے کہا بس عدم قبح، عدم قبح جو ہے نا کہ وجودی کی علت وہ نہیں ہے، یعنی صفت حقیقیہ جو قبح کی علت تھی اس کا عدم، یہ علت ہے حسن کی۔ وجودی علت ہوتی ہے وجودی کی، تو وجودی علت کا عدم جو ہوتا ہے پھر اس کو بھی علت کہہ دیتے ہیں عدمی کی۔ یہ تو یہ ان کے تین گروہ ہو گئے۔ بعض نے کیا کہا، یہ تقریر انہوں نے کہا حسن اور قبح کی علت ذات فعل ہے، تو ذات فعل ہے، جب فعل کی ذات آ گئی بس حسن بھی آ گیا، تو ذات فعل کی آ گئی تو ذات فعل علت ہے قبح کی، تو قبح بھی آ گیا۔ اور اگر علت ہے صفت، صفت حقیقیہ، حقیقیہ معنی ثبوتیہ، جیسے شے کے ساتھ ایک صفت ہوتی ہے تو وہ ثبوتی ہے اور وجودی ہے، حقیقی کا معنی وجودی ثبوتی، وہ علت ہے حسن کی اور وہ علت ہے، یہ متاخرین نے صفت بنایا۔ اور حقیقی، اور صفت حقیقی بھی ذات سے جدا نہیں ہوتی، ذات فعل کی ہوگی صفت بھی ساتھ ہے، تو پھر حسن کی علت ہے تو حسن جدا نہیں ہوگا، قبح کی علت ہے صفت حقیقیہ تو قبح جدا نہیں ہوگا۔ اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ قبح میں یہ بات ہے کہ صفت حقیقیہ ہے فعل کی، فعل کے ساتھ قائم ہے، فعل کے اندر موجود ہے، اور وہ فعل کے قبح کی علت ہے، لیکن حسن میں عدم قبح، بس قبح یعنی وہ صفت حقیقیہ جو قبح کی علت ہے اس کا عدم ہے، وہ نہیں ہے، بس اس کا نہ ہونا یہ فعل کے حسن کی علت ہوگا۔ اس وقت کہتے ہیں ہمیشہ علت وجودی شے بنتی ہے، علت خود موجود ہوتی ہے، دوسری شے کو وجود دیتی ہے، اور دوسری شے جو موجود ہوتی ہے اس علت وہ مؤثر ہے اس میں تا وجودی، اور عدمی شے خود جو عدمی ہے تو علت خود پہلے موجود ہو تا دوسرے کو وجود دے، عدمی شے جب خود لا شے ہے وہ تاثیر کیا کرے گی؟ وہاں یہ کہتے ہیں بھئی عدمی وجودی کا عدم، یہ وجودی کا عدم یہ عدمی کی علت ہوتا ہے، تو عدم عدم کے لیے علت بنتا ہے، تو اس جگہ حقیقت صفت حقیقیہ کبھی کی علت بنایا فعل میں، اب وہ صفت حقیقیہ نہیں ہے، ایک فعل ہے اس میں صفت حقیقیہ علت قبح والی نہیں ہے، بس اس کا عدم یہ اس فعل کے حسن کی علت ہے۔ اتنے تک آگے معتزلہ، آگے جبائیہ، یہ فرقہ معتزلہ سے ہے،
یہ کہتے ہیں صفت حقیقیہ علت نہیں ہے، اور ذات فعل وہ بھی نہیں ہے، صفت حقیقیہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یعنی وجوہ ہیں، اعراض ہیں، صفت بھی عرض ہوتی ہے لیکن وہ حقیقی، جب صفت حقیقی کے مقابلے میں وجوہ وجہ یہ بیان کریں گے تو اعتبارات، یہ عطف تفسیری ہے، وجوہ بھئی اعتبارات ہیں، یہ اعتبارات ہیں، نہ ذات علت حسن قبو کی نہ صفت حقیقی ہے بلکہ اعتبارات ہیں۔ اعتبارات اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، یتیم ہے، بچہ یتیم، اب استاد اس کو ضرب تادیب کرتا ہے، ضرب تعذیب کرے ایک اعتبار ہے، تو ضرب تعذیب کرے اس کو یہ دوسرا اعتبار ہے۔ اب ضرب تعذیب اس میں حسن ہوگا، ضرب تعذیب میں قبو ہوگا، بس یہ اعتبارات ہوتے ہیں حسن قبو کی، وہ ہوتے ہیں اعتبارات جو ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا لولا الاعتبارات لبطلت الحکمت، اعتبار ہوتے ہیں۔ ایک استاد کے لیے شاگرد جو ہے استاد کی تعظیم کرتا ہے، یہ ایک اعتبار ہے۔ والد کی تعظیم کرتا ہے، ایک اعتبار ہوتا ہے، بھئی یہ میرا والد ہے۔ اور ویسے طالب علم ہوتے ہیں، بھئی تم جو ہے نا مسجد کی صفائی کرو، ایک اعتبار ہے، بھئی یہ طالب ہیں مسجد کی صفائی کریں، طالب کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک اعتبار ہوتا ہے بھئی یہ شاہ صاحب ہے، یہ سید ہے، یہ پیر زادہ ہے، یہ دوسرا اعتبار ہے۔ لہذا تو یہ اعتبارات ہوتے ہیں، تو حسن آتا ہے ایک اعتبار سے، تو وہ اعتبار ہٹ جائے دوسرا اعتبار آ گیا تو وہی فعل کبھی بن جاتا ہے، فعل وہی ہے، تو ایک اعتبار سے حسن ہے، دوسرے اعتبار سے قبو ہے۔ اب والحق عندنا، ماتن کہتا ہے ہمارے نزدیک حق، بھئی حسن قبو کی علت متعین نہیں کرتے کہ ذات فعل ہے یا صفت حقیقیہ ہے یا اعتبارات ہیں، متعین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اطلاق عام، اطلاق عام، بھئی علت ہے صحیح، ہے صحیح، آگے عام ہے، ذات فعل ہو، صفت حقیقیہ ہو یا اعتبارات ہوں، اس کو ہم عام رکھتے ہیں۔ کئی ایسا کہ ذات فعل یہ حسن کی علت ہوگی، ذات فعل حسن کی علت ہے۔ کئی ایسے افعال ہوں گے جو صفت حقیقیہ ہوگی، وہاں بھئی صفت حقیقیہ ہے، کئی ایسے بھی ہوں گے جہاں اعتبارات ہوں گے۔ لہذا ہم نے اس کو جو اہل سنت جماعت ہے ہم نے عام رکھا، تو معتزلہ نے خاص خاص بیان کیے۔ اب ایک اعتراض تھا ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ذات فعل علت ہے حسن کی یا صفت حقیقیہ علت ہے حسن کی، صفت حقیقیہ ایسے سمجھو جیسے کہتے ہیں الاربعۃ زوجن، تو زوجیت جو ہے یہ لازم الماہیت ہے، جہاں اربع ہوگا زوجیت ہوگی، جہاں صفت حقیقیہ ہوگی پھر حسن ہوگا، تو کبھی ماہیت سے اس کا انفکاک نہیں ہوگا جیسے لازم الماہیت ہوتے ہیں۔ ذات بھی ذات سے منفک نہیں ہوتی، اگر ذات ذات سے منفک ہو جائے تو فنا ہو جائے۔ ان پر اعتراض ہوگا بھئی اگر حسن کی علت ہے ذات فعل تو پھر نسخ نہیں ہونا چاہیے، وہ فعل نسخ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ذات فعل جو ہے تو وہ ہے علت حسن کی، ذات تو باقی ہے، ذات باقی ہے تو پھر حسن بھی باقی ہے، تو حسن پر نسخ نہیں آنی چاہیے،
جو حسین ہے وہ ہمیشہ حسین ہے پھر، کیونکہ علت جو پائی گئی یا صفت حقیقیہ ہے، حسن کی علت ہے، تو وہ بھی ہمیشہ ذات سے منفک نہیں ہوگی۔ ذات جو قائم ہے تو صفت بھی ساتھ قائم ہے، اور علت ہے حسن کی تو حسن بھی قائم ہے، دائم ہے، تو نسخ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ اعتراض ہوگا؟ اب فرمایا کہ ہم نے کہا اطلاق عام علت ہے، اطلاق عام علت ہے تو پھر جہاں ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہو سکے گا، ہمارے اوپر کے اعتبارات ہیں۔ تو ایک وقت ایک اعتبار تھا تو وہ فعل حسین تھا، دوسرا وقت آ گیا تو وہ اعتبار چلا گیا، اب دوسرا اعتبار آ گیا جس سے اس میں قبو آ گیا۔ جیسے نسخ آتی ہے، پہلے ایک چیز مباح تھی پھر حرمت آئی، پہلے ایک چیز یعنی حرام تھی پھر اس میں اباحت آ گئی۔ یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ حرام مباح ہو گیا۔ بعض جگہوں میں جیسے مخمصہ کی حالت میں میتا کو صد رمق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے ہے تو وہی شے تو وہی ہوتی ہے، تو یہ اعتبارات ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتبار جب ہم نے عام رکھے، اب دیکھو ایمان باللہ یہ دل کا فعل ہے، اور یہ اس کے ذات میں حسن ہے، لہذا یہ نسخ کو سکوت کو یہ حسن قبول نہیں کرتا۔ کفر اس کی ذات میں قبو ہے، لہذا کبھی کفر جو ہے نا وہ حسین نہیں ہوگا اس کا۔ تو عام رکھیں گے، کئی افعال ایسے ہیں جو پہلے وہ کیا تھے، جائز تھے، بعد میں منع ہوئے۔ شراب پہلے مباح رہی ہے ابتدا میں، بعد میں حرمت آئی ہے۔ تو جیسے کہ بہت سارے جو منسوخ ہوئے ہیں، تو جہاں نسخ وارد ہوئی ہے تو ہم نے حسن کی تے قبح کی علت بنایا اعتبار کو، اعتبارات ہیں۔ تو اعتبار جو ہے وہ ایک زمانے میں ایک اعتبار تھا، حسن تھا، دوسرے زمانے میں وہ اعتبار چلا گیا، دوسرا اعتبار آ گیا تو پھر نسخ آئی ہے۔ چلیں جی، پھر اختلاف کیا معتزلہ نے، پس کہا ان میں سے پس قدما نے قدما ان سے انہوں نے واسطے ذات لذات فعل کے ہیں۔ الفعل، ان کی عبارتیں ہوتی ہیں، عبارتوں سے لذات الفعل کا معنی ہے لام علت کا ہے، جیسے کہ علت سبب باعث ہو، بھئی کیا وجہ ہے، کیوں یہ فعل حسین ہے؟ یعنی علماء نے بحثیں کی ہیں، اور ان کی بحثیں ایسے نہیں ہیں کہ تم سمجھو بس بھئی یہ بات ہے، اس میں حقائق ہیں۔ وہ معانی کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم محسوسات کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک ایسا نور عطا فرماتا ہے، پھر وہ آگے تو جتنے تک عقل چلتی رہتی ہے وہ عقل کو چلاتے ہیں۔ اللہ کی ذات صفات کی بات ہو، ذات صفات یا اور باتیں، تو محنت کی ہے انہوں نے، کوشش کی ہے، تحقیقیں کی ہیں، اور پھر یہ تحقیقیں آگے لے جاتی ہیں بندے کو۔ میں نے جتنے تک تفکر کیا یہ عقلی باتیں، تو میں نے یہی سمجھا کہ عقل کی جب انتہا، عقل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، آگے نہیں چل سکتا، آگے نہیں چل سکتا۔ اس جگہ کشف آتا ہے، وہ اس کے اوپر پھر کشف آتا ہے، کشف اور علم لدنی کھلتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اگر ہم بیٹھے بھئی بس آپ ایسا ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا، تو نہیں، وہ محنت کرتے ہیں، محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، کرم ہوتا ہے، پھر روحانیت
اور عروج آتا ہے. تو جتنے تک عقل بندے کی چلتی ہے اتنے تک عقل کو چلاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اور پھر آگے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول متى نصر اللہ. اللہ کی طرف سے ارشاد الا ان نصر اللہ قریب. ہاں تو خدا کی نصرت اس وقت پہنچتی ہے نا جو بندہ اپنی طاقت جتنی اللہ نے بندے کو عطا فرمائی ہے، عقل ہی تو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو بروئے کار لائے، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اب اس کو عمل میں بروئے عمل میں لائے. جب معاملہ اس کی طاقت سے اوپر ہو جاتا ہے اس وقت بندہ دعا کرتا ہے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد پہنچ جائے. اللہ کی مدد بھی للکار کے کہتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، میں اب قریب ہوں. اس طرح نہیں ہے طالب مطالعہ ہی نہ کرے، محنت ہی نہ کرے تو پھر آگے کیسے بڑھے گا. تو مطالعے کی ضرورت ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، علم کی عزت کرنی چاہیے. علم یہ بات آ گئی، میں اس لیے آیا. علم جو ہے نا، علم فی نفس ہی ایک فضیلت ہے. کوئی علم دار نہیں ہے، کوئی جاہل نافع نہیں ہے. جب علم کی بندہ عزت کرتا ہے پھر علم آتا ہے. تو علم کو پڑھو، اس سے بیزاری نہ کرو. یہ علم معقول، منطق، یہ تمہاری استعداد بنائے گی. ہمارے بزرگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں بڑے تحقیقات ہیں. امام رازی کی تفسیر ہے، وہ علم کلام اس میں زیادہ ہے. وہ علم کلام ہے تو پھر معقول بھی آئے گا، فلسفہ بھی آئے گا. اور فلسفہ بری شے نہیں ہے، فلسفہ حکمت ہے، اور حکمت کی قرآن مجید میں تعریف آئی ہے. تو جو وہ لوگ تھے فلسفی جو گمراہ ہوئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن فی نفس ہی وہ علم ہے اور اس میں تحقیقیں ہیں، صحت کی تلاش ہے، وہ تلاش کیا جائے. اور جنہوں نے قدم عالم کا قول کیا ہے، یہ ہمارے اساتذہ کی تحقیق یہ کہ یہ لوگ غیر محققین تھے. جو فلاسفہ سے محققین حکماء تھے انہوں نے عالم کو حادث مانا ہے، انہوں نے قدیم نہیں مانا، انہوں نے کہا حادث ہے. اور تو یہ آپ کے لیے بات تھی. اور حق، ہاں جی، اور کہا ان میں سے متاخرین نے بلکہ واسطے صفت حقیقیہ تو کے واسطے صفت حقیقیہ کے جو ثابت یہ کرتی لام ہے، علت کا میں نے جو بات سنی جو ثابت کرتی ہے ہر ایک حسن و توجب، قبح میں سے. تو وہ صفت حقیقیہ ہے یا ذات فعل ہے. توجب، علت وہی ہوتی ہے جو فی نفسی خود موجود ہو اور دوسرے کو وجود دے، اس میں تاثیر کرے. صفت یعنی علت کی تعریف کرتے ہیں فلسفے میں، موجود فی نفسی ہی موجد لغیرہ، یہ تعریف ہوتی ہے علت کی. اس نے لفظ توجب بولا تو یہ بتا گیا میں پیچھے صفت حقیقی لام لذات الفعل، یہ لام علت کا ہے. جو ثابت کرتے ہیں اس کو بیچ ان دونوں کے. اور ایک قوم نے ان میں سے کہا واسطے صفت حقیقیہ کے بیچ قبو میں فقط اور حسن عدم قبو ہے. ہاں، تو فقط کی قید سے حسن کی نفی کی. مطلب یہ ہوا جو فعل کبھی میں اس کے قبح کی علت صفت حقیقیہ، لیکن فعل کے حسن کے لیے کوئی صفت حقیقیہ نہیں ہے. بس اس میں اتنا ہے کہ قبح والی صفت کی سلب ہو، عدم ہو. اور کہا جبائیہ نے نہیں ہے صفت حقیقیہ بلکہ نہیں ہے اعتبارات ہیں. علت صفت حقیقیہ بلکہ اعتبارات وجوہ ہیں، وجوہ ہیں.
اب وجوہ مقابل صفت حقیقیہ کے آیات، وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور اس کا معنی ایک ہوتا ہے یعنی عرض، آراز بھی تا اور صفات ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اعتبارات، یہ اعتباری چیزیں ہیں. جیسے میں نے مثال دی، یتیم کی ضرب ایک اعتبار سے حسین ہے، تادیب ادب سکھانے کے لیے استاد ضرب کرتا ہے تو وہ ہوتی ہے بھئی اس کی اچھی تربیت ہو. دوسری ہے ضرب تعذیب، یہ کبھی ہے. جانو جی، اور حق نزدیک ہمارے اطلاق اطلاق عام عام ہے، بس نہیں پس واردوگی نہ واردوگی اوپر نسخ ہمارے. اوپر ہمارے، یہ تفریح بٹھائی. جانو جی، ثم من الحنفیة من قال ان العقل قد يستقل في ادراك بعض احکامه تعالى فاوجب الايمان وحرم الكفر وكل ما لا يليق بجنابه تعالى حتى على الصبي العاقل. اب پیچھے سبق یاد کرنا چاہیے. پیچھے ہے معتزلہ لوگ، وہ تو عقل کو حاکم بھی مانتے ہیں، یعنی عقل نے ادراک کیا بھئی یہ فعل حسین ہے لہذا واجب ہے. شریعت نبی وارد ہو وہ کہیں گے ضروری ہے، یہ واجب ہے. اور دوسرا فعل کبھی کبو عقلی ہے تو وہ حرام ہے، عقل کہے گی. لیکن پیچھے کہ حنفیہ ان کا مذہب یہ ہے کہ عقل ادراک تو کر سکتی ہے فعل کا حسن کبو، لیکن حکم نہیں کرتی. لا حکم الا للہ ان الحکم الا للہ، یہ بات پیچھے آئی تھی. اب یہاں یہ ہے بعض حنفیہ، ثم من الحنفیت من قالا، یہ کہ بعض حنفیہ نے کہا کہ عقل بعض احکام میں مستقل ہے، یعنی بعض احکام یعنی حسن کو ادراک بھی کرتی ہے اور عقل حکم بھی لگاتی ہے، یعنی یہ بعض احکام میں حاکم ہے. اس پر تفریح بٹھائی. فَأَوْجَبَ الْإِيمَانَ وَحَرَّمَ الْكُفْرَ، ہے یہ عقل نے حکم لگایا کہ عقل نے کہا ایمان واجب ہے، کفر حرام ہے. وَكُلُّ مَا لَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ تَعَالَى، اور ہر وہ شے جو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے اس کی نسبت کرنا، یہ عقل کہے گی کہ یہ کبھی ہے لہذا اللہ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی. کالکذب والصفا والجہل، نقص، ہمارے شاعر نے یہی مثالیں دی ہیں کہ کل ما لا یلیق بشانہ تعالیٰ بجنابہ تعالیٰ، جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. کذب کا امکان بھی الوہیت کے منافی ہے، کذب کا امکان الوہیت کے منافی ہے. اللہ جل شانہ پاک ذات ہے، اس کی شان کے جو لائق نہیں ہے تو نسبت کرو، یہ کبھی ہے. عقل اس کا ادراک کرتی ہے. مانا کہ اگر شرع وارد نہ بھی ہو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ جواب میں کہے گا میرے تک شریعت نہیں پہنچی تھی. اللہ فرمائے گا تجھے عقل نہیں دی تھی. اب ایمان اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان یہ حسین ہے، اس کا حسن عقل جانتی ہے، سمجھتی ہے، اور عقل حکم کرتی ہے کہ ایمان لانا فرض ہے. اب اس کو اس طرح تفصیل میں لے آؤ. مثلا تمہارا کوئی محسن ہو، تمہارا محسن، تمہارا والد والدہ محسن ہے، تمہارے وجود کا سبب ہے، تمہیں پالا، تمہاری تربیت کی، کتنے نوازشات ہوئے. عقل کہے گی
کہ محسن کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، یہ عقل کہے گی۔ اس کے لیے شریعت پر، یعنی اس حکم کے لیے شریعت کی انتظار نہیں ہے، بلکہ اس کو عقل کہے گی۔ اس لیے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی تعظیم کرتے ہیں اپنے والدین کی، بھئی ہمارے والدین کے احسانات ہیں، تعظیم واجب ہے۔ تو اللہ جل شانہ جس نے عدم سے وجود دیا اور نعمتوں سے نوازا، تربیت کی، کمال تک پہنچایا، تو عقل کہتی ہے کہ ایسے محسن کا شکریہ واجب ہے، اور شکریہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ محسن کا شکریہ واجب ہے، اور ناشکری کفر ہے۔ محسن ہو تو محسن کی ناشکری کرے کوئی، اصول میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ محسن کی ناشکری بری شے ہے، لہذا کفر کبھی ہے، اس کے کبھوں کو عقل سمجھتی ہے اور حکم کرتی ہے کہ حرام ہے۔ اور اسی طرح باقی جو کل ما لا یلیق بجنابہ تعالی کالکذب والصفا وغیرہما حتی یجب الایمان علی الصبی العاقل، یہ تفریح بٹھائی، لہذا صبی ہے، عاقل ہو گیا، تو انہوں نے یعنی اس میں تمییز آ گئی، تمییز، عاقل ہو گیا تو اس پر ایمان واجب ہے، یہ اس پر تفریح ہے، سمجھے نا؟ جو ایمان اور کفر کے درمیان تمییز کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے جو عقل کا اعتبار کرتے ہیں نا، وہ بلوغ سے کرتے ہیں، عقل متفاوت ہے۔ عقل بھی جب بندہ بالغ ہوتا ہے، کیونکہ عقل اس کا ضبط بندہ نہیں کر سکتا، عقل متفاوت ہے، اس کا ضبط نہیں ہو سکتا، اس کا ضبط ہوتا ہے بلوغ سے۔ بس جب بندہ بالغ ہوتا ہے، بس ایسے سمجھے کہ یہ مکلف ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا صبی عاقل، چلو جی اتنے تک معنی کر لیں۔ پھر بعض حنفیہ میں ہمارے سے نزدیک ہے جو صبی عاقل ہو گیا تو اس سے پوچھا جائے تو وہ ایمان کا اظہار کرے، یا بالغ نہیں ہوا عاقل ہے، اس کا ایمان قبول ہے، ایمان لے اس قبول ہے، پھر بالغ ہو گیا تو تجدید نہیں کی، وہی کافی ہے۔ تجدید وہ استحباب ہے۔ پھر بعض حنفیہ سے وہ ہے، بعض حنفیہ جس نے وہ کہا جو کہ کہا اس نے عقل گاہے مستقل ہوتا ہے بیچ بعض احکام کے، پس واجب کیا اس نے ایمان کو اور حرام کیا حرام کیا کفر کو، اور ہر اس شے کو جو نہیں لائق ساتھ جناب باری تعالیٰ کی، یہاں تک کہ بچہ سبھی حتیٰ عقل پر کہ بھی واجب ہے، واجب و ایمان اوپر سبھی عاقل کے۔ چلیں جی۔ وروی عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی لا عذر لأحد فی الجہل بخالقہ لما یرا من الدلائل۔ اب ایک روایت ذکر کرتے ہیں، ایک مسئلہ ہے، یہ ہے کہ ایک آگے بھی مسئلہ آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ عذر بندہ پیش نہیں کر سکتا کہ میں اپنے خالق سے جاہل رہا، ہاں میرے تک دعوت نہیں پہنچی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جہل بخالق تعالی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دلائل دیکھتا ہے، دلائل عالم اور دلائل خود بندہ آپ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور یہ عالم جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی ذات پر دلیل ہے،
عالم ممکن ہے، ممکن کا وجود عدم برابر ہیں، عدم سے کوئی شے خود بخود وجود کی طرف نہیں آ سکتی، جیسے ترازو کے دو پلڑے برابر ہیں، ایک خود بخود نہیں جھک سکتا، تو پھر عدم سے جو وجود کی طرف یہ عالم آیا، اتنا منظم نظام کہ اس کو دیکھنے سے سمجھ آتی ہے کہ اس کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ مدبر حکیم علیم ذات ہے، قادر مختار ہے۔ تو خود جیسے میں نے مثال دی، یہ مسجد شریف ہے، اس کا ایک نقشہ ہے، کیسا خوبصورت ہے، اس کے نقوش ہیں، اس کی دیواریں ہیں، چھت ہے، اور حسین اور منظم صورت ہے۔ تو جب عقل مند اس کو دیکھے تو اس کی نگاہ جب یہ ظاہری حصی احاطہ کر لے گی محسوس کا، اس کے بعد عقل کی ابتدا ہوگی۔ عقل کہے گی اس کا بنانے والا ہے، یہ خود بخود تو نہیں نکل آئی، اس کا بنانے والا ہے۔ تو جیسے یہاں عقل میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عقل اس کو کہے گی اس کا بنانے والا، عالم اللہ جل شانہ نے اپنی ہستی، وجود، قدرت، حیات، علم اور سمع، بصر، مشیت، ارادہ، اس پر دلیل بنائی ہے۔ تو یہ آ گیا بھائی، عذر بندے کے لیے نہیں ہے۔ عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو دلائل میں نظر فکر کرے، دیکھے، اور اگر اس نے دلائل دیکھے اور ایمان نہیں لایا تو یہ عذر جہل والا قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ اور روایت کیا گیا حضرت ابی حنیفہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں عذر واسطے کسی ایک کے بیچ جہل کے ساتھ خالق اپنے کے میں بے خبر رہا، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ عقل اللہ نے دی، یہ دلیل ہے، لما واسطے اس کے جو دیکھتا ہے دلائل سے، وہ دلائل سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دلائل ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، اقول لعل المراد بعد مضی مدت تعامل فانه بمنزلة دعوة الرسل في تنبيه القلب وتلك المدة مختلفة فإن العقول متفاوتة۔ اب یہاں ایک سوال ہے، یہ اس کا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے روایت جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ جاہل بے خالق کے ہی عذر نہیں ہے، لما یرا من الدلائل، کہ عقل ہے اس کے پاس۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیں گے، کسی کو عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، ان تک دعوت پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد دعوت کی اجابت نہ کرے پھر وہ مستحق ہے عذاب، عقاب کا، عذاب کرتے ہیں۔ تو دعوت حتی نبعث رسولا، یہ تو یہ بندہ تو اس تک دعوت نہیں پہنچی، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حتی نبعث رسولا۔ تو یہاں یہ ہے، تھوڑا باریکی ہے، ایک یہ ہے کہ عاقل ہو گیا، بس جو ہی عقل آئی مکلف ہو گیا کہ ایمان لے آئے۔ تو بعض نے کہا نہیں، مدت تأمل بھی ہونا چاہیے، مدت جو دلائل میں ادھر ادھر دیکھ لے، دلائل میں تأمل کر لے، تو پھر ایمان اگر اس نے نہیں دلائل سے دیکھ کے تأمل کر کے ایمان نہیں لے آیا، اس وقت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جو اللہ جل شانہ نے اس کو عقل دی ہے، یہ بمنزل دعوت رسول کے ہے، یہ بمنزل، ہاں،
یہ بمنزل دعوت رسول کے ہے، جو فرمایا حتی نبعث رسولا، یہ بمنزلت دعوت الرسول فی تنبیہ القلب، یہ بیان کیا۔ جب عقل آ گئی، مدت تعامل بھی گزر گئی، بس یہ ایسے ہوا جیسے دعوت رسول کی پہنچ گئی اور تنبیہی قلب کو ہو گئی۔ اب اگر اس نے جہل کو اختیار کیا، عقل سے کام نہ لیا، ایمان نہ لے آیا، تو معذور نہیں ہوگا، کیونکہ دعوت اس تک پہنچ گئی ہے۔ ایک حتی نبعث رسول میں رسول، یعنی ایک رسول ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور دعوت دی، دوسرا عقل بھی اس کے لیے، اور تعامل کرنا، عقل اور تعامل کی مدت، یہ بھی بمنزل دعوت رسول کے ہے۔ چلیں جی، میں کہتا ہوں میں مراد یہ ہے مراد کہ یہ نہیں ہے عذر واسطے اس کے بعد گزرنے مدت تعامل کے، بس یہ بے شک مدت یہ تعامل امام ابو گزرنا، حنیفہ سے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہی عقل آتی مکلف ہو جاتا ہے۔ مثلا عقل آئی، مدت تعامل ملی نہیں، اسی وقت مر گیا، پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ ایک تو ہے نا بھی اس کو مدت تعامل ملی، تعامل اس نے نہیں کیا۔ ایک ہے کہ عقل آئی تو اس کو مدت تعامل میسر نہیں ہوئی، مر گیا، پھر یہ ہوگا۔ معتزلہ تو کہتے ہیں جو ہی عقل آئی بس باطنی رسول اس تک پہنچ گیا ہے، اس کے بعد اس نے کام نہیں لیا تو یہ عدم اجابت ہے۔ بس بے شک مدت تعامل یہ بمنزل بمنزل دعوت رسول کے ہے، بیچ تنبیہ بیچ قلب تنبیہ کے قلب کے۔ اور یہ مدت اب مختلف، یہ ترجمہ نہیں ہے، ہاں اب یہ ہے کہ عقل وہ مدت تعامل کتنی ہونی چاہیے، ہاں اس کا کوئی تحدید، حد بندی، گھنٹہ، 5 منٹ، دن، کتنا؟ وہ فرمایا تلک المدت مختلفۃ، یہ مدت معین نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے، مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقول متفاوت ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں، حضرت فضل خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، میرے بڑے استاد فرماتے تھے، مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمہ اللہ تعالی، 12.5 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ فضل خیر آبادی بس کیا تھا؟ کان آیۃ من آیات اللہ، وہ اس طرح تھا، ایسے ازبر ہو جاتے تھے علوم۔ ایک مناظر آیا تھا، مناظر وہ اہل تشیع سے تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے بادشاہوں نے بلایا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کے استاد ہیں، بہت نامور، اور جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اس قسم کے پروگرام بناتے ہیں بھئی ان کی کوئی وہ کیا جائے، وہ آ گیا بھئی مجتہد آیا ہوا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب سے ایک مسئلے میں بحث کرے گا۔ فضل خیر آبادی چھوٹی عمر تھی آپ کی، آپ پڑھ رہے تھے، آپ تشریف لے گئے، شاہ عبدالعزیز صاحب کے طالب علم اکٹھے ہو کے استاد کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو فضل خیر آبادی نے عرض کی جناب آپ مشہور نامی گرامی ہیں، ایک آدمی آیا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، کتنا علم رکھتا ہے، وہ مناظرے کے لیے، تو ہم آپ اجازت دیں پہلے ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے، اگر ہمارے اوپر غالب آ گیا تو پھر آپ بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ادھر پہنچ گئے، طالب علم نے اس کو گھیر لیا، وہ کہنے لگا بھائی مناظرہ جو ہوتا ہے بحث ایک کرے گا، تم میں سے کون بحث کرے گا میرے ساتھ؟ فضل خیر آبادی صاحب ایسے سینے پر ہاتھ رکھ کے آگے اس طرح بڑھ کے کہتے ہیں ہم سب تیار ہیں۔ اس نے دیکھا
بھئی نو عمر ہے، داڑھی مبارک بھی نہیں اتری ہوئی، چھوٹا ہے، تو اس کو اعتماد نہیں ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، اس وقت دوبارہ پوچھا تو آپ نے بیٹھ ہوئے جمپ لگایا، آگے جا بیٹھے، کہا ہم سب تیار ہیں۔ وہ متوجہ ہوا، کہا بچہ افق المبین پڑھی ہوئی ہے، میر باقر دماد کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھی ہوئی نہیں، میں نے اس کا رد بھی پڑھا ہے۔ وہ افق المبین کی عبارت پڑھتا ہے، وہ مجتہد عبارت پڑھ رہا ہے، آپ اس کے منہ سے عبارت کو کھینچ لیتے ہیں، عبارت بھی پڑھتے ہیں تو پھر رد شروع کرتے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا اتنی عمر کا اور اتنا حافظہ اور اتنا معقول۔ تو پھر اس نے ہاتھ باندھ کے جان چھڑائی، وہ اسی وقت چلا گیا اور پھر سامنے نہیں آیا۔ یہ تھے ہمارے اساتذہ، اتنا اللہ جل شانہ نے ان کو عقل عطا فرمایا تھا، چھوٹی عمر تھی۔ اور اسی طرح ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی، چھوٹی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ تو یہ عقول کی کوئی حد بندی کر سکتے ہیں کہ کتنی اس کا ضبط ہو سکتا ہے؟ بس یہی کہ بالغ ہو گیا بس مکلف ہے۔ تو عقول متفاوت ہیں، کئی چھوٹی عمروں میں تو کئی 40 سال کے ہو جاتے ہیں، اب عقل جگہ پر نہیں ہے نا، چھوٹے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مدت تعامل کی متعین نہیں ہے کہ عقول متفاوت ہیں، اور وہ مدت مختلف ہے کیونکہ عقول متفاوت ہیں فہم تے ادراک میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں جی۔ وَبِمَا حَرَّرْنَا مِنَ الْمَذَاهِبِ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْبَالِغِ فِي شَاهِكِ الْجَبَلِ لَنَا أَنَّ حُسْنَ الْإِحْسَانِ وَقُبْحَ مُقَابَلَتِهِ بِالْإِسَاءَةِ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ حَتَّى مَن لَّا يَقُولُ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ كَالْبَرَاهِمَةِ فَلَوْلَا أَنَّهُ ذَاتٌ لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ۔ بس اب ایک مسئلے کی تفریح بیان کرتے ہیں، اور مشہور مسئلہ ہے فقہ میں۔ انہوں نے فرمایا کہ پیچھے مذاہب ہم نے بیان کیے، معتزلہ، حنفیہ اور اشاعرہ۔ اس پر ایک مسئلہ بالغ فی شاہک الجبل، بھئی ایک بچہ پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہوا، ایک امکانی صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ ایک امکانی صورت پیش کرتے تھے، رد المختار میں لکھا ہوا ہے، بڑے استاد ہمیں سناتے تھے، مولانا طاہر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، رد المختار میں بھی ہے، فقہ حنفی کی تدوین کیسے ہوئی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کی جو قانون ساز اسمبلی تھی، فقہ حنفی کی تدوین کی 1000 ممبر پر مشتمل تھی، جن میں 400 مجتہد تھا، 400۔ آپ ایک امکانی صورت پیش فرماتے تھے، 1000 عالم اس پر یعنی قرآن حدیث سے دلائل ڈھونڈتا تھا۔ جب اس پر سارے متفق ہوتے تھے، آپ فرمائے اس کو لکھ لیا جائے۔ اب کوئی اسمبلی دنیا میں دکھا سکتے جس کا 1000 ممبر میں 400 مجتہد ہو؟ یہ فقہ حنفی کی تدوین ہوئی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسی بعید بعید امکانی صورتیں ہوتی ہیں، یہ کبھی پیش بھی ہوئی یا آگے کہیں؟ یہ تو بڑی بعید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ملک پر کوئی دشمن حملہ کر دے گے تو ملک والے اس وقت اسلحہ اور ڈھونڈنے لگ جائیں، اکٹھا کرنے، تو کیا وہ مقابلہ کر سکیں گے؟ تو عرض کی گئی
جناب مقابلت نہیں، اسلحہ پہلے تیار کرنا پڑتا ہے فوج اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ جو علمی تنزل آگے چلا جا رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ علم تنزل پذیر ہو جائے گا. تو میں ان کے لیے یہ لکھتا ہوں تاکہ بعد والوں کے لیے آسانی ہو، ہاں، اور اس کو پڑھ کے اور اس سے مسائل نکالیں گے. ہاں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے جو فتاویٰ لکھا ہے، ایسا فتاویٰ میں نے نہ پہلے فتاووں میں دیکھا، آگے ممکن تو ہے لیکن ہے بڑا بعید ہے. تو ہمارے پاس فتاوے ہیں، پہلے فتاوے وہ ہم دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت جیسا جو فتاویٰ لکھا گیا ہے ایسا فتاویٰ نہیں ملا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ میرے پیر و مرشد ہیں، میرے اساتذہ سے ہیں، میری سند ہے ان سے ہے، یہ عقیدت اور ہے. میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فتاویٰ تو ایسے ایسے رجال پیدا ہوں گے جو ان عبارتوں سے اور ان مسائل سے اپنے موجودہ دور کے جو مسائل پیش ہوں گے وہ ان کو حل کریں گے. تو آپ نے فقہ کی تدوین کی. تو اس طریقے سے امکانی صورتیں اگرچہ بعید ہیں لیکن ہوتا سکتا ہے. ان کو بھی علماء فقہا کرام نے ذکر کیا اور ان کے مسائل بیان کیے ہیں. تو کیسے ان کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا عرس منانا چاہیے. تو میں اسی طرح کہتا رہتا ہوں صاحب ہدایہ بھائی اس کا ایصال ثواب کرنا چاہیے. اسی طرح امام ابو حنیفہ صاحب کا. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر بچہ پیدا ہو گیا، بس ادھر ہی پروان چڑھا. اللہ ماں کہاں گئی، فوت ہو گئی. وہ کیسے پروان چڑھا ہوتا سکتا ہے. اب وہ عاقل ہو گیا، اب وہ عاقل ہو گیا. اس تک کوئی دعوت نہیں پہنچی، دعوت نہیں پہنچی. تو پھر اس نے نظر فکر کر کے کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھا، توحید کا، تے مر گیا، جنت میں جائے گا. دعوت نہیں پہنچی لیکن اللہ نے جو اسے عقل دیا تو دلائل میں تأمل کر کے تو اس نے اعتقاد رکھا وحدانیت کا، بس وہ جنت میں جائے گا. اور اگر اعتقاد نہیں رکھا، عاقل ہو گیا، بالغ ہو گیا، تأمل کی مدت میسر ہوئی لیکن اعتقاد نہیں رکھا، جو اعتقاد ہے اسلام کا، اس نے توحید کا عقیدہ نہیں رکھا، تو اس کے متعلق پھر فرمایا کہ آخرت میں اس کو عقاب ہوگا، آخرت میں اس پر عقاب ہوگا. لِتَرْكِهِ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَقْلُ، عقل مستقل تھی، ایمان واجب تھا، اور عقل ایسے دعوت رسول کے منزلے میں ہے لیکن اس نے تأمل نہیں کیا، مدت بھی پائی، تأمل نہیں کیا، تو گویا اس نے ایسے فعل کو ترک کیا جو اس میں عقل ہی مستقل تھی، وہ مکلف ہو چکا تھا، اب اس نے ترک کیا، لہذا عقاب ہوگا. یہ مسئلہ اس میں اشاعرہ جو ہیں اور جمہور حنفیہ انہوں نے اور ذکر کیا. انہوں نے کہا لا یعاقب بترک الایمان و اختیار الکفر. تو وہ جمیع احکام میں جو ہے نا بلوغ دعوت شرط کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ متفرع ہوا. تو مذاہب ذکر ہو گئے. پھر ان مذاہب کی روح سے جنہوں نے عقل کو مستقل مانا تو انہوں نے اس مسئلے میں کہا جو بھئی اگر اس نے توحید کا عقیدہ نہیں رکھا تو آخرت میں عقاب ہوگا، اگر توحید کا عقیدہ رکھا تو جنت میں جائے گا. تو دوسرے
جو عقل کو مستقل نہیں مانتے وہ سما شرع پر توقف کرتے ہیں احکام، بھئی شریعت آئے تو مکلف ہوگا، نہیں تو نہیں، تو انہوں نے پھر اس میں کہا بھئی اس کو عقاب نہیں ہوگا۔ چلو جی، اور ساتھ اس کے جو ثابت کیا ہم نے، مذاہب سے تقریر کی ہم نے مذاہب سے، متفرع ہوتا ہے اوپر اس کے مسئلہ، بالغ فی شاہق الجبل، چوٹی پہاڑ پر، سمجھیں؟ واسطے ہمارے کہ بے شک حسن احسان ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی بات، ایک بات ختم ہو گئی، آگے دلائل شروع ہوں گے، بس آج اتنے تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرما، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا والشفاء من کل داء، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔